شام کے جنوبی علاقے سویدا میں دروز اور بدوی قبائل کے درمیان مہلک جھڑپیں جاری ہیں، جن میں اب تک 350 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شامی حکومت جو پہلے ہی اس علاقے سے پسپا ہو چکی تھی، اب دوبارہ فوجی تعیناتی کے ذریعے امن بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صدر احمد الشرع نے دروز برادری کو تحفظ کا وعدہ کرتے ہوئے مقامی قیادت کو سیکیورٹی کی نگرانی سونپنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی دوران 18 جولائی کو اسرائیلی فضائیہ نے پالمیرا حمص شاہراہ پر ایک بدوی قافلے پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے اس اقدام کو دروز کے تحفظ کے طور پر پیش کیا، لیکن ماہرین کے مطابق یہ دراصل شام میں اسرائیلی اثر و رسوخ بڑھانے اور دمشق کو عسکری طور پر کمزور کرنے کی حکمت عملی ہے۔ اس سے قبل 16 جولائی کو دمشق پر اسرائیلی بمباری کی گئی، جس میں صدارتی محل کے اطراف کے علاقے نشانہ بنے۔ شام اور قطر نے اس حملے کو ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی شدید تشویش ظاہر کی۔ اسرائیل کا دروز برادری کے تحفظ کا دعویٰ مشکوک نظر آتا ہے۔ ناقدین اسے شام کے جنوب میں ایک بفر زون قائم کرنے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ دروز بدوی کشیدگی ایک پرانی حکمت عملی کا تسلسل ہے، جس میں فرقہ وارانہ دراڑوں کو گہرا کر کے بیرونی مداخلت کو جواز فراہم کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی خاموشی، اسرائیل کی جارحیت، ترکی کی مداخلت اور ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ شام دوبارہ بین الاقوامی طاقتوں کی پراکسی جنگ کا میدان بن رہا ہے۔ سابق جہادی پس منظر کے حامل صدر احمد الشرع کی قیادت پر اعتماد کا بحران ہے۔ وہ اقلیتوں کا اعتماد حاصل کیے بغیر شام کو متحد نہیں رکھ سکتے۔ ان کے لیے یہ چیلنج سیاسی سے بڑھ کر وجودی بن چکا ہے۔ مسلم دنیا کے سامنے سوال صرف مذمت کا نہیں، بلکہ عملی طور پر حکمت عملی کا ہے۔ اگر امت فرقہ واریت کو شراکت داری میں نہ بدل پائی تو وحدت امت صرف نعرہ رہ جائے گا۔ شام کا بحران ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر امت تماشائی بنی رہی تو ایک دن خود تماشا بن جائے گی۔ شام آج ایک ملک نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک آئینہ بن چکا ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز برسوں سے حجاج کرام کی خدمت میں مصروف۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔